دوستو، اسلام اور مسلمانوں کی کہانی میں زیادہ تر توجہ اسلامی دنیا کے مرکزی علاقوں پر ہی رہتی ہے جو دریائے نیل سے دریائے آمو تک پھیلا ہوا تھا، اور اس میں مصر، شام، آج کا سعودی عرب، عراق اور ایران آتے ہیں۔ تاہم اسلامی تاریخ کو ان خطوں میں بھی دیکھنا ضروری ہے جہاں مسلم تہذیب کی سرحدیں براہ راست باقی دنیا سے ملتی تھیں۔ اس لیے دوستو، اب ہم آنے والے حصوں میں اسپین، مغربی افریقہ، امریکہ، ہندوستان اور چائنا کے بارے میں سنیں گے کہ وہاں اسلام کیسے پہنچا۔ خیر دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہم جزیرہ نما آئیبیریا میں جہاں آج کے اسپین اور پرتگال واقع ہیں اس کے بارے میں سنیں گے، جہاں اسلام مسیحی یورپ کے ساتھ براہ راست ملا ہوا تھا۔ یہاں ایک ایسا معاشرہ بنا جو مسلم بھی تھا اور مغربی یورپی بھی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ اسلامک ہسٹری کی 14th ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ 7ویں صدی کے درمیان میں بنو امیہ نے شمالی افریقہ بڑی تیز رفتاری سے فتح کیا، اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے فتوحات کی رفتار سست پڑ گئی۔ لگتا تھا کہ اٹلانٹک اوشن اور بحیرہ روم نئی مسلم سلطنت کی قدرتی سرحدیں ہیں۔ 7ویں صدی کے درمیان میں مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے ان پر گرفت مضبوط کرنے اور نئے لوگوں کو اسلامی دنیا میں شامل کرنے میں ہی چلا گیا۔ لیکن دوستو، جب مسلم افواج جزیرہ نما آئیبیریا میں اترنے لگی اور مزید ایک علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا تو فتوحات کا دائرہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اس جزیرہ نما کے تیزی سے فتح ہونے کی وجوہات پر بہت بحث کی گئی ہے۔ اس مہم کا آنکھوں دیکھا احوال بتانے والے بتاتے ہیں کہ بس یوں لگتا تھا کہ خدا کچھ سے خوش ہے اور کچھ سے ناراض۔ مسلمانوں کے لیے فتح اتنی آسان اور ایسی تیز تھی کہ جیسے اللہ اس علاقے کو مسلم سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، عیسائیوں نے اپنے بھاری نقصانات کی وضاحت میں کہا کہ ویزی گوت کے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے خدا نے ان پر مسلمان بطور سزا مسلط کر دیے۔ ظاہر ہے کہ زیر غور لانے کے لیے مزید اور زیادہ ٹھوس عوامل بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویزی گوت کا بادشاہ راجرک پہلے سے موجود سیاسی کانفلکٹس کے وجہ سے عوام میں مقبول نہیں تھا۔ ایلیٹ کلاس کے ایک حصے نے افریقہ سے ہونے والے حملے کے خلاف بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ گورلیڈ کی جنگ کے دوران سپاہیوں کی قابل ذکر تعداد میدان سے بھاگ گئی اور پاسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ یہ جنگ مقامی مزاحمت کا نقطہ عروج تھا۔ اس سے عوام میں ویزی گوت کی عدم مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام بڑے شہر آسانی سے فتح ہو گئے۔ اصل مزاحمت شمالی علاقوں میں ہوئی جہاں سیاسی علیحدگی پسند مسلم آمد سے پہلے ہی لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کی پیش کردہ اچھی شرائط اور مقامی خود مختاریوں کے وعدوں کی بدولت بہت سے بڑے شہروں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستو، تیز رفتار فتوحات مکمل ہونے کے بعد مسلمانوں نے آباد ہونا شروع کیا۔ یہ آباد کاری مشرق وسطیٰ میں خلفائے راشدین اور امیہ دور کی جیسی نہیں تھی۔ اس ابتدائی دور کے مسلمانوں نے فتح کیے گئے علاقوں میں اپنی آباد کاری کے لیے چھاؤنیاں بنائیں، لیکن اندلس یعنی اسپین میں ہونے والی آباد کاری ویسی سٹرونگ نہیں تھی۔ مسلمانوں نے خود کو چھاؤنیوں تک محدود نہیں رکھا۔ شمالی افریقہ کے بربر اپنے شناسائی ماحول کی تلاش میں مغرب اور شمال میں بسے۔ یہاں انہیں وہ چرائے گاہی ماحول ملا جس کے وہ شمالی افریقہ میں عادی تھے۔ اندلس آنے والے عرب قبائل یمن سے آئے تھے۔ ان کے ہاں کاشتکارانہ طرز حیات کی لمبی روایت تھی، اس لیے وہ جنوب کے ذخیر علاقوں کورڈوبا، ویلنسیا اور زراگوزا جیسے بڑے شہروں میں آباد ہوئے۔ عربوں اور بربروں نے مقامی آبادیوں کے ساتھ رشتے ناطے کیے اور اس طرح ایک منفرد معاشرہ وجود میں آیا جس میں عرب، بربر اور ہسپانوی رنگ شامل تھے۔ دوستو، مسلم حکومت کے پہلے چند اشروں کا اندلس یعنی اسپین وسیع امیہ سلطنت کا دور دراز واقع اور کام نہ آنے والا سا کونا تھا، لیکن 8ویں صدی کے عباسیوں نے امیوں کا تختہ الٹا تو معاملات بدل گئے۔ شام میں امیہ خاندان کے زیادہ تر لوگ قتل ہوئے یا قید کر دیے گئے، تاہم ایک 20 سالہ امیہ شہزادہ عبد الرحمن بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنے تعاقب کرتی عباسی فوج کے آگے بھاگتا تقریباً 750 میں دمشق سے نکلا اور پوری مسلم دنیا کے اندر مدد اور تعاون ڈھونڈتا رہا۔
اس کی ماں بربر تھی، چنانچہ اس نے شمالی افریقہ کے بربروں سے بھی مدد مانگی۔ اس سارے سفر میں وہ پیچھے لگے عباسی فوجیوں سے بال بال بچتا رہا۔ بالآخر 755 میں وہ اندلس میں امیوں کی مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہاں امی ریاست کی بنیاد رکھی اور قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس نے خود کو دور دراز واقع عباسی بغداد سے سیاسی طور پر الگ تھلگ رکھا۔ شام سے اس دور دراز مغربی سرزمین کے سفر کرنے کی وجہ سے عبد الرحمن کا ایک نام الدخل یعنی مہاجر پڑ گیا۔ اس کی قائم کردہ ریاست میں صدیوں تک کئی سیولائزیشن آپس میں ملتی جلتی رہی۔ مسلم دنیا سے لوگوں کی اس دور دراز سرزمین پر آمد جاری رہی۔ یہ لوگ اپنے سیولائزیشن بھی ساتھ لائے۔ اس کے علاوہ 9ویں صدی کے آخر اور 10ویں صدی کے شروع میں مقامی ہسپانوی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ 10ویں صدی کے درمیان تک جزیرہ نما کی آدھی آبادی مسلمان تھی اور 12ویں صدی کے آتے آتے عیسائی آبادی فقط 20% رہ گئی تھی۔ عرب، بربر اور ہسپانوی مسلمانوں نے اندلس میں ایک منفرد سیولائزیشن پیدا کی۔ اس سیولائزیشن میں بڑے بڑے علاقے جو فتح ہوئے تھے وہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے۔ دوستو، اندلس یعنی اسپین کی عیسائی آبادی نے بھی عرب سیولائزیشن اختیار کی، حتیٰ کہ انہوں نے اسلامی ثقافت، عربی زبان اور رسم و رواج کو اپنایا۔ ہسپانوی یعنی اسپینش لینگویج میں عربی سے ریلیٹڈ کافی الفاظ آج بھی ملیں گے۔ یہودیوں کو بھی اندلسی معاشرے کا بہت فائدہ ہوا۔ اسلام کے آنے سے پہلے کہ یورپ کی تاریخ یہودیوں کے خلاف عدم برداشت کے مظاہرے سے بھری پڑی ہے۔ انہیں قتل عام جیسے خطرات کا مسلسل سامنا رہتا تھا، تاہم مسلم اسپین میں انہیں عبادت کرنے کی کھلی آزادی دی گئی۔ مسلم اسپین میں ہی یہودی فلسفہ اپنے عروج کو پہنچا اور وہیں موسیٰ بن میمون پیدا ہوا، جسے تمام زمانوں کے عظیم ترین یہودی فلاسفرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، عبد الرحمن سوم کے حکومتی دور میں مسلم اندلسی ریاست اپنے عروج پر تھی اور اس نے اپنے دور حکومت میں اپنے آپ کو مسلم دنیا کا خلیفہ بھی قرار دے دیا تھا۔ حالانکہ اس کا اقتدار جزیرہ نما آئیبیریا تک محدود تھا، لیکن 7ویں اور 8ویں صدی کے اپنے امی اجداد کی جانشینی کے دعوے کا مطلب تھا کہ وہ شمالی افریقہ میں فاطمیوں کی بڑی طاقت کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تب تک بغداد کے عباسی خلیفہ اپنے محل میں تقریباً ایک قیدی بن چکے تھے۔ اصل حکومت اختیار ترک حکمران خاندانوں کے پاس تھا۔ شیعہ فاطمی ایک اور خطرہ تھا جو سنی اسلام کی سیاسی قوت کو مسلسل لاحق چلا رہا تھا۔ دوستو، عبد الرحمن سوم سائنسز اور آرٹ کا سرپرست تھا۔ اس اعتبار سے وہ اپنے سے پہلے کے عباسی خلیفہ ممنون اور بعد کے عثمانی سلیمان علی شان کے ہم پلہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں قرطبہ میں 600 لائبریریاں تھیں، جن میں سے ایک میں کئی زبانوں کے 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ شہر میں بے شمار دکانیں تھیں جو یورپ بھر کے لیے من پسند چیزیں بناتی تھیں۔ قرطبہ میں چمڑا، ریشم، کاغذ اور کرسٹل پیدا کیے جاتے تھے، جن کی تجارت پورے یورپ اور مسلم دنیا کے ساتھ ہوتی تھی۔ اگر کوئی یورپی معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہتا تو وہ لائبریریز اور مسلمانوں کے ٹیچرز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسپین کا رخ کرتا۔ حتیٰ کہ 10ویں صدی میں چرچ کے ایک رہنما پوپ سلویسٹر سیکنڈ نے بھی 9 عمری میں اندلس میں تعلیم حاصل کی اور مسلم سیولائزیشن کے سائنسی کارناموں پر حیرت زدہ رہ گیا۔ بعد کی صدیوں میں جب اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کی یونیورسٹیز قائم ہوئیں تو ان کی لائبریریاں اندلسی کتابوں کے لاطینی ترجموں پر مشتمل تھی۔ مسلم اسپین ہی وہ راستہ تھا جسے گزر کر مسلمانوں کا صدیوں سے جمع شدہ علم یورپ پہنچا اور 15ویں صدی کی تحریک کا سبب بنا۔ دوستو، قرطبہ کی شان و شوکت مخصوص علم تک محدود نہ تھی۔ عبد الرحمن اور دیگر ابتدائی اندلسی حکمرانوں نے اپنی مہارت کا اظہار خوبصورت مساجد اور عالی شان محلات کی تعمیر میں بھی کیا۔ مساجد میں سے عظیم ترین مسجد قرطبہ تھی۔ اصل میں اسے عبد الرحمن نے تعمیر کروایا، لیکن 9ویں اور 10ویں صدی میں اس کی بار بار توسیع ہوئی، حتیٰ کہ اس میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش پیدا ہوئی۔ اس کا امتیازی نشان ستونوں کا جنگل تھا۔ یوں قرطبہ کی مسجد فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار بن گئی جس کا یورپ میں مقابل صرف قسطنطنیہ کے آیا صوفیہ سے ہو سکتا تھا۔ مسیحی چرچوں کے مجسموں اور تصویروں کی جگہ مسجد میں فنکاری کا اظہار کرنے کے لیے خطاطی جیومیٹری کے فن سے کام لیا گیا۔ دیواروں پر بہت پیارا کر کے قرآنی آیات کو لکھا جاتا تھا۔ یہ کام اس مسلم عقیدے کا اظہار تھا کہ ادب کا اعلیٰ ترین فن پارہ
قرآن ہے اور عالم اسلام کی خوبصورت ترین مسجد کو سجانے کے لائق ہے۔ خیر دوستو، اندلس یعنی اسپین کے لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ یہاں علم اور خوبصورتی پر جو زور دیا گیا اس کے کچھ منفی نتائج بھی نکلے۔ جب شہریوں کو آرام دہ طرز حیات کی سہولت ملی تو ان کی لڑنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی۔ قرطبہ کے بادشاہوں کو شمال کی عیسائی سلطنتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کھڑی کرنا تھی اور انہیں شہروں اور گاؤں کے علاقوں سے فوج کے لیے لوگ ملنا مشکل ہو گئے۔ اندلسی اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر مسلم اسپین کے دفاع میں لڑنے کو تیار نہ تھے۔ دوستو، عام لوگوں کی یہ ہٹ درمی آہستہ آہستہ حکومتی ایوانوں میں بھی جڑ پکڑنے لگی۔ 11ویں صدی کے آغاز تک اموی گھرانے کے افراد اور ان کے حامیوں کے مابین اختیارات کی کشمکش عام ہونے لگی تھی۔ بیرونی دشمنوں پر توجہ دینے کی بجائے قرطبہ کے سردار اپنے اندر ہی اپنے حریف گروہوں کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اختیار اور اقتدار کی جنگ میں باہم دست و گروہ شمال کے عیسائیوں اور افریقہ کے بربروں کو اپنے حامیوں میں شامل کر رہے تھے۔ 1009 یعنی 1009 میں سلیمان سیکنڈ نے امیوں کی ایک دوسری برادری کے خلیفہ کا تختہ الٹ کر خود خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کی فوج ساری کی ساری بربروں اور کیسٹر ہالس پر مشتمل تھی۔ اگلے سال ایک اور گروہ نے قرطبہ پر جوابی حملہ کیا، جس کے جواب میں ایک سال بعد پھر سلیمان کے حامیوں نے حملہ کیا۔ 10ویں صدی کا ایک مضبوط شہر قرطبہ بڑی تیزی کے ساتھ خانہ جنگی اور اقتدار کی لالچ کے کیچڑ تلے ڈوبتی جا رہی تھی۔ 11ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں اندلس کی سیاسی یونٹی بکھری اور وہ آپس میں بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی۔ ان میں سے ہر ریاست کو طائفہ کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ طائفہ کی حکومتیں کون سی تھی، یہ کیسے ختم ہوئی اور کیسے اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا، انشاءاللہ لاسٹ اسلامک ہسٹری کی آنے والی ایپیسوڈز میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔